بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی حکومت کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ نے 20 سال تک جاری رہنے والی افغان جنگ کے دوران افغانستان کی تعمیر نو پر $144 ارب خرچ کیے، لیکن رپورٹ کا کہنا ہے کہ سن 2021 میں افغانستان سے اچانک انخلاء کے دوران امریکی اور اتحادی افواج اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان وہاں چھوڑ آئے، جو اب طالبان حکومت کے دفاعی ڈھانچے کا اہم حصہ ہے۔ اس کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں $7 ارب سے زائد مالیت کا اسلحہ چھوڑ دیا تھا، جبکہ افغان جنگ کے دوران 2450 امریکی فوجی ہلاک اور 20,000 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ امریکہ نے افغانستان میں سول انفراسٹرکچر اور افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کو مضبوط بنانے کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کیے، لیکن امریکہ کے افغانستان سے عجلت میں انخلاء کی وجہ سے اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان وہیں رہ گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 20 سالوں کے دوران افغان نیشنل فورسز کے انفراسٹرکچر، فوجی ساز و سامان اور ٹرانسپورٹ کی مد میں $31.2 ارب خرچ کیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغان طالبان کے کابل پر کنٹرول سے پہلے افغان فورسز کے پاس 162 امریکی ساختہ جنگی طیارے تھے، جن میں سے 131 قابل استعمال بھی تھے۔ پاکستان ملک میں کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے بڑھتے ہوئے حملوں کی ایک وجہ شدت پسندوں کے پاس جدید امریکی اسلحے کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ افغان طالبان امریکہ کی جانب سے افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ TTP کو دے رہے ہیں، جو اسے پاکستان کے خلاف حملوں میں استعمال کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کے دباؤ کے باوجود افغان طالبان TTP کی مکمل حمایت کر رہے ہیں اور پاکستان میں حملوں کے لیے انہیں جدید اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اسی رپورٹ میں دوستو یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے آنے کے باوجود افغانستان میں موجود TTP کے جنگجوؤں کی صلاحیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ افغان طالبان کے آنے کے بعد پاکستان میں TTP کے حملوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ افغان طالبان TTP کے ساتھ لاجسٹک اور آپریشنل تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ افغان طالبان نے اس عرصے کے دوران کئی شہروں میں نئے تربیتی مراکز بھی قائم کیے ہیں۔ جبکہ دوستو افغانستان میں دوسری طرف طالبان حکومت ان تمام الزامات کی تردید کرتی رہی ہے۔ طالبان حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ ان کے بقول تخریب کاری پاکستان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی افغانستان سے امریکی انخلاء کو شرمناک قرار دیتے ہوئے اس دوران پیچھے رہ جانے والے امریکی اسلحے اور عسکری ساز و سامان کو واپس لانے اور خطے میں بڑھتی شدت پسندی کی روک تھام کی بھی بات کی تھی، جس پر پاکستان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے افغانستان سے عسکری ساز و سامان واپس لانے کے خیال کی ہم حمایت کرتے ہیں، تاہم یہ افغانستان اور امریکہ کا آپسی معاملہ ہے۔ طالبان حکومت اور پاکستانی افواج کے درمیان حالیہ جھڑپوں کی جاری کی گئی ویڈیو سے دوستوں پتہ چلتا ہے کہ طالبان فورسز نے زیادہ تر ہلکے ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا، جس میں بھاری اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی بہت کم نشانیاں ملی ہیں۔ اس وقت طالبان حکومت کی فوج کے ہاتھ میں جو دوستوں ہلکے ہتھیار ہیں، ان میں زیادہ تر کلاشنکوفیں، امریکن M16، M4، M29 لائٹ مشین گنیں شامل ہیں۔ ان میں پیکا M2 اور M240 جیسی ہیوی مشین گنیں بھی شامل ہیں، جبکہ RPG-7 اور AT-4 جیسے راکٹ لانچر اور اینٹی ٹینک میزائل بھی شامل ہیں۔ امریکہ کا دوستو افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ نہ صرف افغان طالبان کے پاس ہے، بلکہ یہ بلیک مارکیٹ میں بھی فروخت ہو رہا ہے۔
جب سوویت یونین جب روس نے افغانستان سے انخلا کیا تو ان کی جانب سے چھوڑا گیا اسلحہ بلیک مارکیٹ میں بھی فروخت ہوتا رہا تھا۔ ہتھیاروں کی مارکیٹ ایک پرانی حقیقت ہے۔ یہ ہتھیار افغانستان سے سمگل ہو کر پاکستان بھی پہنچے اور درہ آدم خیل میں فروخت ہوتے رہے۔ یہ اسلحہ ایران وسطی ایشیائی ریاستوں میں بھی دوست ہو جاتا رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلکے ہتھیار طالبان کے لیے استعمال کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن وہ بھاری ہتھیار دیکھ بھال اور ماہرین کی مدد کے بغیر نہیں چلا سکتے، اور امریکہ کے لیے ان ہتھیاروں کو واپس لینا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی مختلف گروہوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اب چونکہ طالبان کے تعلقات بھارت سے بھی قریب ترین آ رہے ہیں، اس لیے پاکستان کو ایک یہ ڈر بھی ہے کہ یہ اسلحہ کہیں بھارت کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ سن 2021 میں افغان طالبان نے افغانستان میں جب پیش قدمی کی تو ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے جنگجو بھی لڑ رہے تھے۔ اس لیے طالبان آج کل ٹی ٹی پی کا ساتھ بھی اس لیے بھی دے رہے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ 2021 میں جیسے جیسے افغان طالبان افغان فورسز کی چوکیوں پر قبضہ کر رہے تھے تو وہاں موجود اسلحہ بھی ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگا۔ لہذا یہ حقیقت ہے کہ ٹی ٹی پی امریکی اسلحہ استعمال کر رہی ہے۔ ایسے بھی دوستو شواہد ملے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ افغان طالبان نے خود یہ امریکی ہتھیار ٹی ٹی پی کو فراہم کیے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ دوستو بگرام ایئرپورٹ واپس لینے کی تو بات کر چکے ہیں، لیکن اربوں ڈالر مالیت کا یہ اسلحہ واپس لینا ان کے لیے اب ممکن نہیں ہوگا۔ ٹی ٹی پی کے جنگجو جو اسلحہ لہراتے نظر آتے ہیں وہ امریکی ساختہ ہوتا ہے۔ اس معاملے پر پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ اسلحہ ٹی ٹی پی سے واپس لینا اب ممکن نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دوستو یہ اسلحہ افغان طالبان امریکی اسلحے کو اپنا مال غنیمت سمجھتے ہیں اور وہ کبھی بھی یہ امریکہ کو واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ اسلحہ ان کے پاس رہے گا یا پھر پاکستان کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اس کا طریقہ کار ایک یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان وہاں جا کے قبضہ کرے اور اس مال غنیمت کو اپنا مال غنیمت بنائے جو ابھی طالبان کے پاس ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو کی اہلیہ نوجوت کور سدھو نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے 500 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ سدھو کی بیوی کے اس بیان نے بھارت میں ایک سیاسی طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ سدھو کی بیوی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی پارٹی کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن ہم پنجاب کو ایک سنہری ریاست میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کانگریس انہیں پنجاب میں پارٹی کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار بناتی ہے تو وہ سیاست میں ضرور واپس آئیں گے۔ جاپان نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی لڑاکا طیاروں نے جاپانی فوجی طیاروں پر ریڈار لاک کیا۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ ریڈار لاک ایک خطرناک عمل ہے۔ جاپان نے ہفتے کو پیش آنے والے اس انتہائی افسوسناک واقعہ پر چائنا سے باضابطہ طور پر احتجاج کیا ہے۔ جاپان نے کہا ہے کہ جاپان خطے کے امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے چائنا کے رویے کا جواب دے گا، جبکہ دوسری طرف چائنا کا کہنا ہے کہ جاپانی طیارے بار بار چینی بحریہ کے قریب آ کر اس کی سرگرمیوں میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ گزشتہ ماہ جاپانی وزیر اعظم نے خبردار کیا تھا کہ اگر تائیوان کے خلاف چائنا کی فوجی کارروائی جاپان کی سلامتی کو متاثر کرے گی تو جاپان جواب دے گا۔ افغان طالبان کے پاکستان سے ادویات کی تجارت روکنے کے فیصلے کے بعد دوستو افغانستان میں شدید ادویات کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ طالبان حکومت کے نائب سربراہ اور معاشی امور کے نگراں عبدالغنی برادر نے حال ہی میں پاکستانی ادویات پر مکمل پابندی کا اعلان کیا تھا اور افغان درآمد کنندگان کو ہدایت دی تھی کہ وہ 3 ماہ کے اندر پاکستانی کمپنیوں کے واجبات ادا کریں اور ادویات کے لیے نئے ذرائع تلاش کریں۔ تاہم دوستو جرمن میڈیا کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے نئے سپلائرز تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔
کیونکہ اس وقت افغانستان میں استعمال ہونے والی ادویات میں 70% سے زیادہ پاکستان سے آتی ہیں، لیکن دونوں ممالک کے درمیان سرحد تقریباً 2 مہینوں سے کشیدگی کی وجہ سے بند ہے، جس سے افغانستان میں ادویات کی قلت کے باعث قیمتوں میں اضافہ اور مارکیٹ میں غیر معیاری ایکسپائرڈ یا جعلی ادویات کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ حالانکہ اسی دوران بھارت نے افغانستان کے لیے 73 ٹن ادویات، ویکسین اور طبی سامان بھیجنے کی تصدیق کی ہے، تاہم دوستو یہ امداد ملک کی بڑی آبادی کے لیے صرف علامتی اہمیت رکھتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ چیف آف دا آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی کہیں برق رفتار اور شدید ہوگا۔ مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرناک خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام اسی تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف کا دوستوں کہنا تھا کہ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا دوستوں مزید کہنا تھا کہ تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جان بازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ قومی سلامتی کے لیے خطرہ، ذہنی مریض، خود پسند اور اپنی ذات کا قیدی، یہ وہ کچھ سخت الفاظ تھے دوستو جو پاکستانی فوج کے ترجمان DGSPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اپنی پریس کانفرنس میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کہ ان کے منہ سے سنائی دیے۔ خود عمران خان بھی گزشتہ کئی سالوں سے پاکستانی فوج کے سربراہ اور اب چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر پر بھی سخت الفاظ اور الزامات لگا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی جنرلز کو جانور یا نیوٹرل جانور وغیرہ بھی کہا تھا۔ DGSPR کی پریس کانفرنس سے یہ دوستو بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا ادارہ عمران خان اور ان کی جماعت کے بیانیے اور مسلح افواج اور ان کی قیادت پر حملوں سے سخت ناراض ہے۔ DGSPR نے اپنی ناراضگی کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا تھا کہ اگر کوئی اپنی ذات، ذہن کے فریب یا خود پسندی کی سوچ کے لیے مسلح افواج اور اس کی قیادت پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم بھی سختی سے اس کا مقابلہ کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ DGSPR کی پریس کانفرنس کے بعد دوستو پاکستان تحریک انصاف اور ان کے سربراہ عمران خان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ سول حکومت کے ہوتے ہوئے DGSPR کو خود پریس کانفرنس کیوں کرنا پڑی؟ کیا اس سے عمران خان کی مقبولیت اور بڑھے گی اور کیا معاملات سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پر پابندی لگانے کی طرف جا رہا ہے؟ یہ اس کی صورت میں سامنے آئے گا۔ بہت سے لوگ دوستو یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کیا اور کیا اسے اسٹیبلشمنٹ خطرہ محسوس کر رہی ہے؟ دوستو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے حالیہ کئی دنوں سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے اور ملک سے باہر بیٹھے گندے آنڈے PTI کے حمایتی یوٹیوبر، جن کو میں ہمیشہ گندے آنڈے کہتا ہوں، جو نہ صرف ریاست پاکستان کے لیے خطرناک ہیں بلکہ عمران خان کے لیے بھی یہ لوگ خطرناک ہیں، جو صرف چند ٹکے یا چند پیسے کمانے کے لیے یہ سارے خطرات پیدا کر رہے ہیں۔
اور عمران خان کی کسی چھوٹی بات کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اس کو مرچ مسالہ لگا کر پوری دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف دوستو ایک اور بھی افسوسناک بات ہے کہ عمران خان کی بہنیں بھی مسلسل فوجی قیادت کو نشانہ بنا رہی ہیں، لہذا اس کے نتائج تو برآمد ہوں گے ہی، اور جب نتائج برآمد ہوتے ہیں تو سمجھ سے باہر ہے کہ پھر چیخیں کیوں آسمان یا مریخ تک پہنچتی ہیں۔ یار تم لوگ 3-4 سال سے ان کو گالیاں نکال رہے ہو، پوری پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو، کبھی انہوں نے آ کر ٹی وی کے سامنے آپ کو جواب نہیں دیا۔ صرف ایک پریس کانفرنس سے آپ کی چیخیں انڈیا سے ہوتے ہوئے مریخ تک جا پہنچی ہیں۔ ویسے تو انڈیا دوستو مریخ تک ابھی تک نہیں پہنچا، لیکن انہوں نے آپ کی چیخیں مریخ یا چاند پر ضرور پہنچا دی ہیں۔ اور یہ بات بھی دوستو افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ کسی کو کوئی خیال نہیں ہے کہ ان گندے انڈوں کا جو کرتا درتا ہوتی ہیں، جو یہ چیزیں اپنے ویڈیوز پر بکتے ہیں، اس کا اثر عمران خان کی صحت پر پڑتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو فوج نے یا حکومت نے تو کیا سزا دینی ہے، یہی لوگ عمران خان کے لیے سزا بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو 4 گندے انڈے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ دوستو کتنے غلیظ اور ناسمجھ ہیں کہ ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ جو یہ بیان بازی کرتے ہیں، اپنی ویڈیوز میں جو گند ڈالتے ہیں، وہ سارا گند عمران خان کے اوپر گرتا ہے۔ ابھی یہ تازہ بیانات ہی دوستو لے لیں کہ عمران خان نے ویسے غصے سے، کیونکہ ایک آدمی کئی عرصے سے جیل میں ہو اور تنہائی کا شکار بھی ہو تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر عمران خان نے ذہنی مریض ان کو کہہ بھی دیا تھا تو اس کو پھیلانے کی اتنی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس نے اپنا غصہ نکال لیا تو اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال عمران خان کی بہنیں بھی مسلسل فوجی قیادت کو نشانہ بنا رہی ہیں، لہذا اس کے نتائج تو برآمد ہوں گے۔ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر نہ جانے وہ کون بدبخت چلا رہا ہے، ان کے بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر یا آرمی کو خود اس معاملے میں تفصیلی پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی۔ دوستو میرے نزدیک جو عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ چلا رہا ہے وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے، جو عمران خان کی ذات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ میں تو دوستو حیران ہوتا ہوں ان سب کی سوچ پر کہ فوج کے ساتھ مقابلہ بازی کرنے چلے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تو وہ ملک نہیں رہتا۔ یہ جو چھوٹے بچے یونیفارم پہن کر اسکولوں میں جاتے ہیں، یا بڑے جو سوٹ بوٹ پہن کر اپنے آفس میں جاتے ہیں، یہ تصور دوستو خانہ جنگی والے ملک میں ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو صرف اپنے 2 وقت کی روٹی کی فکر رہتی ہے، اور جس ملک میں دوستو خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوتی ہے وہ ملک 100 سالوں تک اپنے پاؤں پہ نہیں آتا۔ ایسے ہی کسی ملک کی کبھی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں اور اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں۔ یہ کوئی دوستو کرکٹ کا میچ نہیں ہے کہ آپ کا پسندیدہ کھلاڑی سب سے اوپر رہے۔ آپ لوگ ایک بندے کی خاطر پورے ملک کا فیوچر داؤ پر لگا رہے ہیں۔ مجھے عمران خان پر بھی افسوس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم تو بن چکا، میں نے وہ اچیومنٹ مکمل کر لی، اب مجھے وزارت کی کرسی کی ضرورت نہیں، اب میں یا تو ٹیپو سلطان بنوں گا یا پھر قائد اعظم، میرا اب اگلا ٹارگٹ یہی ہے۔ اور میرے نزدیک دوستو بدقسمتی عمران خان کی تبھی شروع ہو چکی تھی جب اس کی بیوی بشرا بیگم، جو ایک گھر سے بھاگی ہوئی عورت ہے، اس کی زندگی میں داخل ہوئی۔ میرے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اخلاقی گناہ ہے، جو کبھی کور نہیں ہوگا۔ اس کی سزا خدا کسی نہ کسی صورت میں ان سب کو دے گا۔ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک عورت گھر سے بھاگ کر ایک آدمی سے شادی کرتی ہے، جبکہ اس کا خاوند بھی دنیا میں موجود ہے اور اس کے بچے بھی جوان ہے، اور لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ بھی کہہ سکیں کہ یہ اخلاقی طور پر پاکستان کے معاشرے میں صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کی سوچ دوستو اتنی پست ہو چکی ہے کہ پاکستان کے تو پھر ایسے حالات ہوں گے ہی، اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ میری تو دوستو خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں نہیں بلکہ اب پاکستان کو ہی معاف کر دے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔